السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، عقائد اہل سنت والجماعت یاد رکھیے گا، آج کل لوگ ایک عجیب پرفتن دور میں ہم داخل ہو گئے، اور ممبر پر بیٹھ کر ایسے قرآن اٹھائیں گے جدا قرآن در اثر نہیں من لے خدائے کا دسر زدہ حدیث من۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ قرآن کو نہیں مانیں گے تو میں آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتا۔ بابا آپ ہمارے حدیثوں کو نہیں، آپ رسول اللہ کے حدیثوں کو نہیں مانتے، ہماری کیا مجال ہے؟ تو یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ میں پکڑ کر سادہ لوگوں کو ڈیٹریک کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے جو طریقے آزمائے جا رہے ہیں، ان کے میں کچھ نشاندہی آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ علماء اسلام کا پلیٹ فارم ہے، علماء شریعت کا پلیٹ فارم ہے، مفتیان اعظام کا، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہم تو پیری مرید خانقاہ نشین لوگ ہیں، لیکن بعض وقت یقین کرے سوشل میڈیا جب ہم دیکھتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ تفہیم المسائل سے ہم سائڈ پہ رہیں، لیکن پھر بھی اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں بھی نہیں ہے دم رکی و شرعیہ، یعنی کہ کوئی صورت جس پر حضور علیہ السلام نے یا صحابہ نے دم درود کیا ہو۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ فاتحہ کا نزول نہیں ہوا؟ سورہ واقعہ کا نہیں ہوا؟ معوذتین کا نہیں ہوا؟ معوذات کا نہیں ہوا؟ آیت الکرسی کا نہیں ہوا؟ احادیث میں اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کس لیے ان کا نزول ہوا ہے؟ تو بعض صورتوں کے فضائل حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، دم رکیہ دم شرعیہ قرآن اور سنت سے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کہتے کہ نہیں جی، تو قرآن شفا ہے۔ شفا سے تو مراد نہیں کہ آپ کی طرح آج مثلا دیوبندی بنو، کل مماتی بنو، پرسوں جماعت المسلمین بنو، پھر اہل حدیث بنو، اور پھر تماموں سے انکار کرو۔ نہیں، ایسے نہیں نا۔ شفا قرآن شفا ہے مردہ دلوں کے لیے، زنگلود جسم کے لیے، زنگال کو دور کرنے کے لیے۔ تو دم رکیہ اور دم شرعیہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ حجیت حدیث جس پر مذاہب اربعہ اور تمام اہل سنت الجماعت کے اکابرین کا متفق علیہ اجماع ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ طلاق ثلاثہ امت کا اجماع ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح اجماع امت ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشد ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اہل سنت الجماعت کے عقائد میں سے، یہ انکار کرتے ہیں۔ معراج جسمانی سے انکار کرتے ہیں۔ ولادت کعبۃ اللہ امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے انکار کرتے ہیں۔ عذاب قبر سے، برزخ سے مردے سنتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں۔ شہداء زندہ ہے، انبیاء زندہ ہے، اولیاء زندہ ہے، زمینوں پر ان کے اجسام کانے کے حرام قرار دی گئی ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ آل رسول کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ آل فرعون سے مماثلت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں محبت رسول پر کوئی آیت نہیں ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، ہم نہیں۔ نمبر 2، غدیر خم کی روایت سے چشم پوسی انکار کرتے ہیں، آیات مبالغہ سے انکار کرتے ہیں،
آیات تطہیر سے انکار کرتے ہیں، آیات صلاۃ سے انکار کرتے ہیں، حدیث قصاص سے انکار کرتے ہیں، حدیث ثقلین سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، صحاح ستہ بخاری پر امت کا اجماع ہے، جہاں ضعیف حدیث ہے، جہاں مرسل ہے، شاذ ہے، منکر ہے، اس کی نشاندہی کریں۔ یہ کہیں گے تمہارے بخاری نے کہا ہے، تمہارے مسلم نے کہا ہے، تمہارے ترمذی نے کہا ہے، تمہارے نسائی نے کہا ہے، تمہارے ابن ماجہ نے کہا ہے، تمہارے ابو داؤد نے کہا ہے۔ یہ تمہارے والا لفظ یہ حقارت کی لفظ ہے، یہ الفاظ تکبر، غرور، گھمنڈ کے الفاظ ہیں، یہ حقارت کے الفاظ ہیں۔ مولویوں نے کہا ہے، مولوی آپ کو دین صحیح نہیں بتاتا، اور مولوی آپ سے قرآن چھپاتا ہے، اور مولوی آپ سے حدیث چھپاتے ہیں، اور مولویوں نے کہانیاں گاڑی ہے۔ یہ انکار نعمت حدیث حجیت ہے۔ او بابا، یہ وہ علماء ہے کہ جس نے آپ کو صرف و نحو سکھایا، فقہ سکھایا، اصول فقہ سکھایا، فلسفہ سکھایا، ریاضی سکھائی یا ادب سکھایا، آپ کو حدیث پڑھائی سکھائی، اصول حدیث پڑھائی سکھائی، جرح و تعدیل پہ آپ کو کلام سکھایا، علم الکلام سے آپ کو آراستہ کیا، اور آج آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ سے بڑے بڑے آ گئے اور بڑے بڑے چلے گئے کہ تمہارے بخاری نے کہا ہے، تمہارے مسلم نے کہا ہے، تمہارے ترمذی نے کہا ہے، تمہارے نسائی نے کہا ہے، تمہارے ابن ماجہ نے کہا ہے، تمہارے ابو داؤد نے کہا ہے۔ افسوس کی بات، اتنے بڑے بڑے محدثین جس پر امت کا اجماع ہے، ابن تیمیہ نے بھی تمہارے والا لفظ استعمال نہیں کیا، ابن قیم نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، ابن رجب حنبلی نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، عبدالعزیز باز نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، ابن کثیر نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اور ابن عثمین نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ نواب وحید الزمان صدیقی نے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اور بڑے بڑے شارحین حدیث اور بڑے بڑے مفسر قرآن اہل حدیث کے نے بھی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ مگر افسوس، اس پرفتن دور میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ کو حدیث سے اختلاف ہے تو امام بخاری کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، انہوں نے، اللہ نے توفیق دی اور اس نے حدیث رسول اللہ کو اکٹھا کیا۔ اگر آپ کو کہیں پہ حدیث سے اختلاف ہے تو آپ شائستگی سے، آپ کے جو الفاظ ہیں، جو منہ سے جو آپ زہر اگل رہے ہیں، اور غبور، تکبر ہے، جو غرور ہے، جو گمنڈ ہے، شیطان سے زیادہ تو نہیں آپ کا علم، اور حقارت ہے، اس کو سائڈ پہ رکھے نا، اپنا مقدمہ لڑے۔ آپ کو کسی نے روکا تو نہیں۔ شائستگی سے، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اور آپ جو گیم کھیل رہے ہیں، آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ فتنہ اور فساد کو پھیلا رہے ہیں، آپ کنفیوز آدمی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ حقارت، اسی مولانا سے میں نے نماز سیکھی، اسی علماء سے میں نے دعائے نماز جنازہ سیکھی، دعائے قنوت سیکھی، ایمان مفصل مجمل سیکھی، قرآن میں نے سیکھا، ترجمہ تفسیر میں نے سیکھا۔ ان لوگوں نے مجھے پڑھایا، ان لوگوں نے مجھے پڑھایا۔ آج میں کہوں کہ مولویوں نے کہانیاں گاڑی ہے، یہ حقارت کے لفظ ہے، اور تحدیث نعمت بالکفر ہے۔ یہ تو تحدیث نعمت کا آپ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، انکار نعمت حدیث حجیت ہے۔ حجیت جس پہ دلیل قائم ہو، تو ان صاحبان پر تو اجماع ہے کہ یہ تمام احادیث کتب حدیث میں مستند کتب گردانے جاتے ہیں، نعمت حدیث ہے، اس پر حجیت قائم ہے، اجماع ہے، اور آپ انکار کر رہے ہیں۔
تو شائستگی سے کرو، پیار سے کرو، علم سے کرو، دلیل سے کرو، چیخنے چلاخنے تلخی کے بجائے دلیل مضبوط ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ دلیل مضبوط ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم کہیں کہ مثلا دیکھیں یہ غلامت پرویز کے ساتھ کیا تھا، اس نے بھی حدیث سے انکار کیا تھا۔ مطالب القرآن فی دروس القرآن، ٹھیک ہے، 40-41 جلدوں میں لکھا ہے، مفہوم القرآن ان کا ہے، خلفائے راشدین ہے، اسلام کے اور بہت کتابیں، لیکن متنازع کریکٹر ہے، شخصیت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں جاوید غامدی صاحب ہیں، بہت چیزوں سے انکار کرتے ہیں، مگر علمی شخصیت ہے، ایک کردار ہے، شائستگی سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو بھی اس کے ذہن میں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ البیان اس کی تفسیر ہے، المیزان کتب ہے، آپ دیکھیں بہت چیزوں سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کو مثلا غار حرا وہ کہتے ہیں فسانہ ہے، مثال غزوہ ہند وہ بھی کہتے ہیں یہ ایک فسانہ ہے۔ کربلا کے متعلق بھی اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طریقے سے امیر شام کے متعلق بھی اس کی سوچ مختلف ہے، تاریخ کے متعلق بھی مختلف ہے۔ وہ اصول کافی کو جو اہل تشیع کا ہے اور بخاری کو ہسٹری کی کتابیں سمجھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ایک عالم کے ساتھ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو دلیل سے کرو۔ یہ سوالات میرے پاس آئے تھے، میں نے سوچا کہ میں درمیانی رستہ لے لوں، اعتدال میانہ روی کا لے لوں، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی فرد کے، بغیر کسی شخص کے، کیونکہ ہم یہاں شخصیات کو کنڈیم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اسلام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ پھر ان سوالات کے مطابق یہ میں نے پوائنٹ 2 دن سے لکھے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ صاحب علم لوگ، صاحب فکر، صاحب معرف لوگ ان پوائنٹوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، آغا جی کیا بول رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ دیکھیں نا میرے ساتھ المحند علی المفند ہے، یہ عقائد اہل سنت الجماعت ہے، بازار سے لے لیں۔ یہ میں پختونخوا کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ توسل بالنبی اولیاء صالحین علماء دیوبند کا متفق علیہ اجماع فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ حیات النبی، قبر اطہر پر دعا، رسول اللہ پر بکثرت درود، ائمہ اربعہ کی تقلید، صوفیہ کے اشعار، بیت، فیوزات حاصل کرنا، قبر سے توسل، ذوات صالحہ، استواء علی العرش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سب سے افضل، اس قسم کے تمام جو مسائل ہے اس پر ان کے اکابرین نے مہر و فتویٰ دیا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے وہاں سے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہے پھر بھی ٹھیک۔ ہمارے ہاں اور ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے تو وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی مخصوص شخص پر انگلی رکھوں گا، نہیں جی، یہ صاحب علم لوگوں کا کام نہیں، یہ گائیڈر کا کام نہیں، یہ رہنما کا کام نہیں۔ ہم یہاں شخصیات کو کنڈیم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں اہل سنت الجماعت ہے، حنفی ماتریدی ہیں، اس دائرے کے اندر اہل سنت الجماعت کے دائرے کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق تعلیمات صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں، اپنے سے کوئی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔